السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تراویح کے فضائل اور اس کے کچھ مسائل پر بات کریں گے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، قیام کا مطلب تراویح، اسی کو ہم تراویح کہتے ہیں رمضان میں، تو من قام رمضانہ، جو رمضان میں قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، ایماناً ایمان کے ساتھ، واحتساباً اور احتساب کے ساتھ یعنی طلب اجر کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ روایت اپنے اندر تراویح کے فضائل اور کچھ مسائل لیے ہوئے ہے، اور انہی کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں من قامہ، کہ جو شخص قیام کرے، یعنی رمضان میں قیام مطلوب ہے، یعنی کھڑے ہو کے تراویح پڑھنا یہ مطلوب ہے، اور جتنا لمبا قنوت ہوگا، قیام ہوگا، قرات ہوگی، اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں قنوت لمبا ہو، یعنی قیام لمبا ہو۔ تو قیام یہ تراویح کی جان ہے، یعنی قیام لمبا لمبا قیام ہو، آدمی بہت دیر تک کھڑا رہے، اس میں قرآن پڑھے یا پیچھے کھڑے ہو کے سنے، تو اس کو طول القنوت کہتے ہیں۔ یہ تراویح کی جان ہے اور یہی مطلوب ہے، اس لیے کہا گیا من قامہ، جو قیام کرے۔ اور آگے ہے رمضانہ، من قام رمضانہ، جو رمضان میں قیام کرے، تو یہاں پورے رمضان کی بات ہوگی۔ ایسا نہیں کہا کہ جو رمضان میں ایک رات قیام کرے، کچھ رات قیام کرے، نہ، پورے رمضان کی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ شبینہ کے نام سے ایک ہی رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تو ہم کو قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں ہیں، کیونکہ صرف ایک رات قیام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ پورے رمضان قیام کرنے کی بات ہے۔ اس لیے پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے، پورے رمضان قیام کرنا ہے۔ ایک رات یا دو رات قیام کرنے سے یہ اجر اور یہ ثواب نہیں ملنے والا جو اس حدیث میں ذکر ہے۔ تو کہا من قام رمضانہ، جو رمضان میں قیام کرے، ایماناً ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یہ شرط ہے، یعنی جو اجر بتایا گیا ہے تراویح کا، یہ اجر تبھی ملے گا جب ایمان کے ساتھ وہ قیام کرے گا۔ اب ایمان میں بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اہم چیز ہے اتباع کتاب و سنت، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کوئی کام کرنا ہے۔ تو اگر رمضان میں قیام کرنا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسے ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام جس طرح سے ہوتا تھا اسی طرح سے ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں نا، تو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، تو نبی پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے نماز پڑھیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اور رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 8 رکعات تراویح پڑھتے تھے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اتنی رکعت ہی پڑھیں جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں عبادت کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں، اس لیے ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری وغیرہ کی بڑی ہی مشہور روایت ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ، یعنی 8 رکعت اور پلس 3 رکعت وتر، تو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، حدیث میں اگلا لفظ ہے واحتساباً، یعنی من قام رمضان ایمان واحتساباً، جو رمضان میں قیام کرے گا ایمان کے ساتھ، احتساباً، احتساب کا مطلب طلب اجر ہے، یعنی اجر کی نیت سے، یعنی اس کی یہ نیت ہو کہ اس سے ہم کو اجر ملے گا، اور اگر اپنی تراویح میں جان ڈالنی ہے اور زیادہ اجر کی توقع رکھنی ہے تو اس کے قیام کو لمبا کر دیں گے، جتنا قیام لمبا کریں گے اتنی ہی اس کی فضیلت ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ رکعتیں بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں رکعتیں بڑھا دیں گے، جتنی رکعتیں زیادہ ہوں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ حقیقت کیا ہے، جتنا قیام لمبا ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم قیام لمبا کریں گے تو ہمیں رکعتیں کم کرنی پڑیں گی، اور حدیث میں جو منصوص ہے جو بات وہ ہے
طول القنوت یعنی قیام لمبا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اجر چاہتے ہیں، زیادہ ثواب چاہتے ہیں تراویح میں، تو ہمیں رکعتیں نہیں بڑھانی ہیں، ہمیں قیام لمبا کرنا ہے، قیام کو طول دینا ہے۔ قیام کو جتنا طول دیں گے، جتنا لمبا کریں گے، اتنا ہی ثواب ہے۔ لیکن یہ کہ رکعتیں جتنی بڑھا دیں گے اتنا ثواب ہے، تو اس تعلق سے نہ تو قرآن کی کوئی آیت موجود ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے۔ اس لیے اگر ہم اجر کے متلاشی ہیں کہ تراویح ہماری باعث اجر ہو، بہت زیادہ ثواب ملے، تو ہمیں اس کو کوالٹی دینے کے لیے اور اس کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس کے قیام کو طول دینا ہوگا، اس کو زیادہ زیادہ لمبا کرنا ہوگا، اور جب زیادہ لمبا کریں گے تو آپ زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، 11 ہی پہ ہم کو اکتفا کرنا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث کے اگلے الفاظ ہیں کہ اگر اس طرح سے ہم تراویح پڑھیں گے، یعنی من قام رمضان ایمان و احتسابا، تو اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص تراویح پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ پورے رمضان، یاد رہے کہ یہ بینیفٹ پانے کے لیے حدیث میں جیسے ہے ویسے ہی عمل کرنا ہوگا۔ تو حدیث میں شبینہ وبینہ نہیں ہے، حدیث میں ہے من قام رمضان، جو پورے رمضان تراویح پڑھے گا ایمان کے ساتھ، اتباع رسول کے ساتھ، واحتساباً اور اجر کی نیت سے، اس کی طلب یہ ہونی چاہیے کہ ہم کو ثواب زیادہ مل سکے۔ تو اس طرح کی نیتیں لے کر اگر وہ نماز پڑھے گا، تراویح پڑھے گا، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو بھی پچھلے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تراویح سے جو پچھلے گناہ معاف کرے گا وہ صغیرہ گناہ ہوں گے یا کبیرہ؟ تو میرے بھائیو، اس طرح کی بحث نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ حدیث میں یا قرآن میں اس طرح کی کوئی حد بندی نہ کی گئی ہو۔ جب قرآن میں کہا گیا ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے معاف کر دے، چاہے تو بڑے معاف کر دے، چاہے تو سب معاف کر دے، یا کسی وجہ سے کچھ بھی معاف نہ ہو۔ یہ ہمارے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت پر کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہم سے قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب حدیث میں ایسی کوئی حد بندی نہیں تو ہم اپنی طرف سے کیوں کریں؟ جب حدیث میں ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی طرف سے کہنے والے کہ نہیں چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ میرے بھائیو، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، سب معاف ہو سکتا ہے۔ ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ معاف کر دینا، صغیرہ کبیرہ کوئی بھی سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کر دے۔ تو یہ تراویح کے فضائل اور کچھ مسائل سے متعلق چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔